بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے متعلق ہی کافی ساری آپ کو باتیں بتائیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان سے پہلے بعض لوگ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو عمل ہے صلاۃ والسلام والا اذان سے پہلے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا یا نہیں تھا؟ اسلام میں جب بھی کوئی عبادت کی جاتی ہے، کوئی عمل کیا جاتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیا۔ اگر کیا ہے تو پھر ہم بھی وہ کریں گے، اگر نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی کہ سنت کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اللہ کا نبی چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ اب اذان جب شروع ہوئی اور وہ خواب میں اللہ پاک نے دکھایا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بلال کی آواز اونچی ہے، لہذا تم آہستہ بولتے جاؤ، بلال ان لفظوں کو اونچی آواز میں بولیں گے۔ اب وہ قریب کھڑے ہو گئے، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت بلال بھی اذان دیتے تھے، حضرت ابو محذورہ بھی اذان دیتے تھے۔ بلال مدینے میں اذان دیتے تھے، ابو محذورہ مکے میں اذان دیتے تھے۔ تو حضرت ابو محذورہ کی اذان کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے میرے پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرا، اب متھے تھے، ٹھیک ہے، اور فرمایا قل اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، یعنی اذان کی ابتدا کہاں سے کر؟ اللہ اکبر سے۔ اگر اذان سے پہلے کوئی لفظ پڑھنے ہوتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام ان سے فرماتے پہلے یہ پڑھو، میری ذات کے اوپر درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد تم نے اللہ اکبر یعنی اذان دینی ہے۔ حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی ابتدا بالتکبیر، تکبیر کے ساتھ ہوتی تھی، اللہ اکبر کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ مصنف عبدالرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت بلال کی اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی تھی اور لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں اذان کی ابتدا ہوتی تھی اللہ اکبر سے اور اذان کی انتہا ہوتی تھی لا الہ الا اللہ پر۔ پوری اسلامی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں دیکھا جائے تو صحابہ سے بڑی کوئی جماعت ایسی نہیں ملے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتی ہو جیسی صحابہ نے محبت کی۔ ان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو امت تک پہنچایا۔ اگر اذان میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ اس کے شروع میں کوئی لفظ پڑھنے کا حکم حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہوتا تو جس طرح صحابہ نے پوری اذان اور پوری اقامت امت تک پہنچائی ہے تو اسی طرح صحابہ وہ لفظ بھی جو اذان سے پہلے پڑھنے تھے
وہ لفظ بھی امت کو بتاتے، مگر کسی صحابی سے یہ لفظ نہیں نقل کیے جاتے کہ انہوں نے اذان سے پہلے درود و سلام کو پڑھا ہو۔ اگر اذان میں اضافہ کرنا ہی ہوتا، وعدہ کرنا ہی ہوتا، تو پھر وعدے واسطے ایک جگہ ہے سی، وہ جگہ پتہ کیڑی سی؟ لا جدو اذان ختم کر دے ہو تو لا الہ الا اللہ تے ختم کر دے۔ اگر اضافے دی کوئی صورت بن دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے کہ لا الہ الا اللہ دے نال وہی میرا نام بھی لینا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہے۔ لیکن کسی حدیث دے اندر یا کسی صحابی دے عمل دے اندر، نہ حضرت بلال دے عمل دے اندر، نہ حضرت ابو معذورہ دے عمل دے اندر کہ لا الہ الا اللہ تو بعد انہوں نے اذان دے اندر محمد رسول اللہ پڑھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی۔ تو معلوم ہوا ہے کہ صحابہ اصلاً حضور دی سنت اور طریقے تے عمل کرنا لے، اور اسی بھی اسی طریقے تے ٹران گے جس طریقے تے صحابہ ٹردے رہے تو کامیاب ہو سکتے۔ تو اذان جس طرح صحابہ نے سانو دسی، اقامت جس طرح صحابہ نے سانو دسی، اسی اسی طرح اذان کواں گے تو یہ سنت دے مطابق ہوئی۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہذا اذان دے پہلے کوئی چیز نہیں پڑھنی، کوئی درود سلام نہیں پڑھنا، اور اذان دے آخر دے اندر لا الہ الا اللہ تو بعد محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا۔ بے شک یہ کلمے دا حصہ ہے، لیکن کیونکہ اذان ختم ہی لا الہ الا اللہ تے ہوندی ہے، لہذا اسا آگے کچھ نہیں پڑھنا۔ ہن یہ اذان تو پہلے جڑا درود سلام پڑھیا گیا یہ کدوں شروع ہویا؟ یہ شروع ہویا تقریباً 781 ہجری دے اندر، 700 یعنی 700 سال بعد، یعنی کہہ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 700 سال بعد یہ کام شروع ہویا مصر دے اندر۔ ان پچھلا کنے دور گزر گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین زمانہ میرا، بہترین زمانہ میرے صحابہ دا، بہترین زمانہ انہاں دا جنہاں نے صحابہ نو دیکھیا۔ 3 زمانے حضور نے بہترین دسے۔ جدو ان بہترین زمانے دے اندر یہ عمل نہیں ہویا تو 700 سال بعد یہ عمل ہون دیا، تو وہ کس طرح سنت بن سکتا ہے، کس طرح وہ اذان دے اندر اضافے دی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسی چیز نو شامل کر لینا، اور یہ شامل ہوندی یہ چیز جدو اگلی نسلاں تک منتقل ہوندی ہے تو انہاں یہی سمجھنا ہے کہ یہ بھی اذان دا حصہ ہے، لہذا انہاں نے انہوں لازمی قرار دینا۔ ہون ایسا یہ حصہ بن گیا جڑا اذان تو پہلے صلاۃ و سلام پڑھے انہوں کہندے نے سنی ہے، جڑا نہ پڑھے انہوں کہندے نے وہابی، تو نشان تو بن گیا نا، شناخت بن گئی۔ تو معلوم ہویا کہ اپنے طور تے اپنی طرفوں دین دے اندر کسی چیز دا اضافہ نہیں کر سکتے، اپنی خواہش دے مطابق دین نہیں بنا سکتے۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو دے کے گئے، اور صحابہ نے امت تک بعین ہی اسی طرح دین نو پہنچایا۔ اس تے عمل کران گے تو کامیابی ہوئے گی، اور اس تے عمل نہیں کران گے تو ناکامی ہوئے گی۔